رحمه انصاف باعتبار الابدان وعند محمد رحمه الله اخلاصا باعتبار الجهاد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اچھا جی، وہ ایک جدہ کا رشتہ میت کے ساتھ ایک ہے، دوسری کا دو ہیں یا تین ہے۔ تو اب جو چھٹا حصہ ہے نا، جدہ کا حصہ صرف سدس ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ سدس جو تقسیم کرنا ہے نا، اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک انصافاً باعتبار الابدان اے یونصف السدس بینہما، کہ دونوں کو آدھا آدھا دیں گے، دونوں کو آدھا آدھا دیں گے۔ سمجھی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس جو صورت ہے نا کہ ایک جدہ کا ایک رشتہ ہے میت سے، دوسری کا دو، تو اس کے تین حصے کریں گے۔ کس کے؟ چھٹے حصے۔ پھر اس تین میں سے ایک حصہ اس جدہ کا جس کا ایک رشتہ ہے، اور دو اس کے جس کے دو رشتے ہیں۔ اور اگر ایک طرف جدہ کا ایک رشتہ ہے اور دوسری طرف تین رشتے ہیں، تو آپ اس چھٹے حصے کے پھر چار حصے کریں گے۔ تو اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا ایک رشتے والی کو، تین حصے مل جائیں گے، چھٹے کے تین حصے مل جائیں گے کیا؟ تین رشتے والوں کو۔ کیا کیا جی؟ اور یہ جو چھٹا حصہ ہے یہ تقسیم کیا جائے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے درمیان نصف نصف جی، اور امام محمد صاحب کے نزدیک اگر اس کے تین حصے کیے جائیں گے، ایک رشتے والی کو ایک حصہ دیا جائے گا اور دو رشتے والی کو دو حصے دیے جائیں گے، دو حصے دیے جائیں گے جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ مثلا جائیداد کا چھٹا حصہ بنا ہے 30 روپے۔ کتنے؟ چھٹا حصہ۔ تو پہلی صورت میں جس کا ایک رشتہ ہے اس کو 10 اور دوسری کو نہیں سمجھے؟ پہ کل جائیداد کا 6واں حصہ کڈیا تو وہ بنیا 30 روپیے۔ سمجھ نہیں آتی پئی؟ وہ جڑے 30 نے نا، اندہ بھی یوسف دونوں کو 15 دینے ہیں، اور اندہ محمد ایک رشتے والی کو، اور اگر 3 رشتے ہیں تو مثلا چھٹا حصہ کل جائیداد کا نکلا ہے 40 روپے مثال کے طور پر یار، اندہ بھی یوسف دونوں کو، اور اندہ محمد جس کے 3 رشتے ہیں اس کو، اے مطلب ہے یار تقسیم کیا جائے گا سدس بینہما اندہ بھی یوسف انصافاً باعتبار الابدان ابدان جی، یعنی جب ہو جدہ ذات قرابت اور جدہ اخرى ذات قرابتین تو تقسیم کیا جائے گا سدس بینہم عند شافعی و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالسویہ کی بالسویہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور عندہ محمد تقسیم کیا جائے گا، نظر آ رہی ہے تھلے شرح، سدس بینہما ثلاثاً باعتبار الجہات، اس کے 2 ثلث ذات جہتین کے لیے اور اس کا 1 ثلث، یہ جب کہ ہو جدہ ذات جہتین، اور 4 و اربعاً حصے بنائیں گے جب ہو وہ 3 جہتوں والے۔
پس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کا نہیں اعتبار کرتے کس کا؟ اور اعتبار کرتے ہیں و تنقیش المسئلہ ہم سے مختصراً یہ ہے کہ ایک عورت نے شادی کی اپنے بیٹے کی وہ جڑی ساری جزی بنی سی پیچھے ہوئی جے وہ اگوں ساری کو نویں نہیں جے بھی وہ پھر فوت ہویا تے بینج کرنا ہے جی وہ تین جیتاں کیویں بنیاں تے 2 جیتاں کیویں بنیاں تے پیچھے بنا کے ہوئی جے ہوا قول سفیان ثوری والے الفتویٰ فتویٰ اسی پر جو امام ابو یوسف صاحب کا قول ہے کہ کیا کرنا ہے بس وہ جو ہے نا وہ ابدان کا لحاظ کرنا ہے بھی 2 جدہ نے انہاں دیاں جیتاں دا لحاظ نہیں کرنا سنیں سفیان بن ہوا بن سعید بن مسروق ثوری سے کا حجت ماتا سانت 61 بعد المئہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اصلاسن ہے کیا ہے سن ہے باعتبار جہاد کے اور یہ قول ہے کن کا رحمہ اللہ کا جی کان اولا من اصحاب الحدیث ثم غالب علیہ الرائے پہلے آپ محدثین میں سے تھے پھر آپ نے فتوے دینے شروع کیے کنہوں نے رحمہ اللہ نے جی سمجھیو گل تو او ہوا بن حزیل بن قیس فقیہ حنفی امام صاحب کے جو بیٹے ہیں نا حماد انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بعد امام صاحب کی مثل نہیں ہے کوئی بھی مگر امام ظفر 110 وچ پیدا ہوئے امام صاحب تو 30 سال بعد اور فوت ہوئے نہیں 158 ہجری اچھا خیر واپس چلو ہن وجہ سنیا جی پہلے امام محمد صاحب کی دلیل کیا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی وجہ قول محمد رحمہ اللہ یہ ہے کہ ارث کا استحقاق ہوتا ہے باعتبار نہ کہ پس جب جمع ہو جائیں ایک میں 2 سبب جو متفق ہوں جو 2 سبب جو دونوں متفق ہوں جیسے جدہ جہتین سے جی یا جہاد سے جیسا کہ فی صورت واحدہ جی صورتاً ایک دادی ہے لیکن معنی نے چوکھیاں دادیاں نے باعتبار سبب کے جی تو لہٰذا مستحق ہوگی ارث کی اپنے سابقین کے ساتھ معاً ان ایک مکیس لے پیش کر دینے جیسا کہ جب مجتمع ہونا شخص میں سببان مختلفان ایسی کے سببان متفقان بجدہ اگر ایک شخص میں سببان مختلفان جمع ہو تو پھر تو سارے مانتے ہیں کہ ان کا لحاظ ہے ان دی مثال کیا نہیں دیکھا کہ جب چھوڑا میت نے اپنے چچے کے 2 بیٹے اپنے چچے کے 2 بیٹے کس نے میت نے چھوڑے کیا چھوڑے چچے کے 2 بیٹے چھوڑے ایک ان کا اس کا بھائی ہے سنیں نا جی کہ میت نے اپنے چچے کے 2 بیٹے ایک ان کا بھائی ہے اس کا ماں کی طرف سے تو پس ایک ان 2 کا جو 2 بیٹے چھوڑے ہیں نا جی وہ آپس میں ان کے کیا ہیں وہ جو بھائی ہیں وہ اندے تو نہیں برا نے تو چچے دے پتر نے نا چچے نے 2 بیٹے جو چھوڑے ہیں نا جی تو وہ کیا ہیں ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے ایک ان میں سے بھائی ہے دوسرے کا ماں کی طرف سے جی اے رشتہ ہے جی پس وہ لے گا وہ اخ سدس بالفرض اور باقی بینہما نصفین ہوگا بالعصوبت یہ جڑا مال ہے پاس پرا ہے نا ان لینا ہے اسبا نہیں اسبا بعد بنے گا ان پہلے فرض لینا ہے کی چھٹا حصہ او خیفیہ والا چھٹا حصہ ہوتا ہے جی چھٹا حصہ لے گا اور پھر بعد میں دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر جو بچ گئے نا 5 حصے ان کو پھر نصف کریں گے بطور اسبا بھی لے گا ہن شخص ایک لے آؤ نے بطور ایک بطور اسبا
सुने। और इसी तरह जब छोड़े औरत ने अपने चच्चे के 2 बेटे, छोड़े चच्चे के 2 बेटे, औरत ने अपने चच्चे के 2 बेटे, और कोई रिश्तेदार नहीं उसका, इन 2 में से जो है ना एक उसका ज़ौज भी है जी, एक उसका। अब ये चच्चे के भी बेटे हैं दोनों और एक उसका खामद भी है। अब ये जो खामद है ना ये ले, क्योंकि लेगा खामद निसफ बतौरे, और दूसरा जड़ा बच गया निसफ, ये दोवें चूँकि भरा ने बराबर दे, ये इन्हां विच फिर अद्धो अद्धे। ए वेखो खामद इक्को शख्स है, ये बतौरे फर्ज भी लै रहा है, नहीं समझ आई, बाकी बतौर असबा भी लै रहे हैं जी। नवे मसले में पे आउंदे जी 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 ए शाबाश है जी। अच्छा अगला फिर पढ़ते हैं। और पिछे आशी तो देखो ना गिरे तारा के बने अम्मे ने सूरा तो नज़र आई है और थले सूरत जैद और अमर 2, इन दोनों के 2 बेटे, जैद फौत हो गया। कौन? शादी की अमर ने अपने भाई की ज़ौजा के साथ परजाई नाल शादी की थी। किन्ने? अमर ने वो ना अपनी परजाई नाल की कीती, इन्हें शादी की थी। सुने जी जैद अमर 2 भाई हैं और उन दोनों के इब्नान हैं, दोनों के बेटे हैं। फिर अमर ने अपनी परजाई नाल की कीती, तो पैदा हुआ इस अमर तो तेंदी बीवी तो एक बेटा जी। अब माता इब्नो जैद जी, माता जैद का बेटा मरा। कौन मरा? उसने छोड़ा इब्ने अम्मिन, एक उसका भाई है माँ की तरफ से। सुना जी एक हुंदा तो दूसरा जड़ा ना वो दोवें पासों। चचे के 2 बेटे छोड़े ना, एक हुंदा माँ ले पास भाई है, एक नहीं। बई अमर दा एक पहलों पुत्र है भरजाई नाल, एक होर जम्मिया जिहड़ा जैद दा पहला पुत्र है। ए जिहड़ा अमर दा हुण जम्मिया है ये मां लो भरा है, ते जिहड़ा जैद दा पहला पुत्र है वो चचे दा है, ते ए भी तो चचे दा ही है कि नहीं? नहीं समझ आई? बई पहले दोवां दा एक पुत्र है, जैद दा भी ते एक पुत्र, दोवां दा बनाने दोवां दा एक पुत्र है। उस तो बाद जैद फौत हो गया, अमर ने भरजाई नाल शादी की थी, एक मुंडा होर जम पिया। आ जिहड़ा होर जम्मिया जिहड़ा जैद दा पहला पुत्र है, ये इंदा चाचे दा भी पुत्र है, वो अमर दा, अमर जैद दा भरा ते चाचा है ना, चाचे दा पुत्र है जे। आ गल समझी? हुण ए जिहड़ा है ना हुण फौत होया कौन? वो जिहड़ा दूसरा है जैद भी मर गए, अमर भी मर चुका है, सारे गए, माँ भी गई, ये सारे मरने ने। तो हुण वो जिहड़ा जैद दा पुत्र है ना वो मरिया, जिहड़ा उहदा जैद दा जिहड़ा वो माँ प्यो वालों जिहड़ा कट्ठा है वो मरिया। हुण उहदा चाचे दे 2 पुत्र ने, एक सिर्फ चाचे दा पुत्र, एक चाचे दा पुत्र भी तो मां लो भरा भी, ए जे 2। हुण ए जिहड़ा मां लो भरा भी है इन्हें फर्ज भी लेना है, असबा भी लेना है। तो ये मां मोहम्मद साहब की दलील चल रही है भी एक शख्स 2 हिस्से लेंदा है। ए मिसालां दित्तियां ने जी। सुने जी अगे देख, अल्लाह अकबर। और इसी तरह जब छोड़ा मजूसी ने, किसने? ये हूँ साढ़े को फतवा पूछणगे तो नहीं पूछणगे तो नहीं, उंज वैसे मिसाल दी ने। इसी तरह जब छोड़ा मजूसी ने अपनी माँ को, किसको? मजूसी मरिया
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡੀ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਲੀ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? शादी कर सकते हैं। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? इल्ली बहन के साथ शादी की। बहन ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜੂਸੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਖਤੁ ਲਿਅਬੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੁਲ ਮਜੂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜੂਸੀ ਮਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗੀ ਬਿਸਾਬਾ ਬੈਨ। ਇਹ ਮਈਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋ ਸਬਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। اور ایک اور مثال لکھی تھلے، تھلے چھوڑا مجوسی نے اپنی، اور حالانکہ وہ اس کی، کیونکہ ماں کا نکاح جائز ہے۔ ہوں اے مجوسی نے جڑا نا اپنی ماں نال کی کیتا، تے اے جس لے مریا نا تے این دی بیوی بھی ہے، این دی تے ہوں انہیں بیوی والا بھی حصہ لینا تے ماں والا بھی لینا۔ سمجھو دی بھی اے گل جی، لعنہم اللہ۔ اچھا جی ہن واپس چلو۔ سوال ایوے نہ کہا جائے کہ اخ لے اب و ام، اے سوال امام محمد صاحب ہوتے ہیں، جواب دینا ہے۔ اخ لے یہ دو رشتے نے، یہ نہیں وارث ہوتا من جہت قرابتہ معن، تو پھر ان دو جنا حصے ملنے چاہیے نے جی، ابے والوں بھی دیں، کیونکہ خیفی دا بھی حصہ ہوندا ہے کہ نہیں، الی دا بھی ہوندا ہے کہ نہیں، تو ان دو میں کٹھے نے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا خوت، اس کا بھائی ہونا من جہت الام، تحقیق ہم نے اعتبار کیا اس میں کس میں؟ ترجیح میں۔ فلا یعتبر فی الارث، حتیٰ کہ مقدم کیا جاتا ہے وہ کس پر؟ اخ لے اب پر۔ کون؟ اینی۔ پس نہ ہوگا معتبر کس میں؟ برخلاف جدہ مذکورہ کے، برخلاف فَإِنَّهَا أَنَّمَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْجِهَتَانِ لِأَجْلِ تَوْرِيثِهَا لَا لِتَرْجِيحِهَا، تے دی ترجیح ہوگی جی۔ اے جے دلیل امام محمد صاحب دی وجہ قول ابی یوسف رحمہ اللہ کے تعدد جہت کی، اگر تقاضا کرے نا تعدد نام کا، جیسا کہ امثلہ مذکور ثلاثہ مذکورہ جڑی امام محمد صاحب دیتیاں نے تین جی، تو پھر ہوگا مقدیاً لتعدد الاستحقاق بحسب تعددہا، جب وہ تعدد نام کا تقاضا کرے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جہت کا تعدد کی، اگر اس کی وجہ سے نام بھی بدلیں، اس کی وجہ سے نام بدلیں، جیسا کہ امثلہ ثلاثہ مذکورہ میں وہ نام بدلے نے کہ نہیں، خیفی پائی چاچے دا پتر نام بدلے کہ نہیں، نام بدل گئے، تو پھر او شرط دا جزائی تو ہوگا مقدیاً لتعدد الاستحقاق، یہ فیصلہ ہوگا کس کے لیے؟ بحسب تعددہا، بہرحال جب وہ تعدد جہت نہ تقاضا کرے کس کا؟ نہ کوئی ہوئے، تو ہوگا حکم میں جہت واحدہ، اور ما نحن فی میں اسی قبیلے سے ہے، کیونکہ ذات القرابہ نو
ਜੱਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਕਰਾਬਤ ਵਾਹਿਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਦਲੀਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਫਕ ਲਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। اور جب ہوگی جدہ ذات قرابت وہ نویں گل، یہ تو پہلے دو آئی نا جی، ما جدہ ذات قرابت واحدہ تقسیم کیا جائے گا سدس کو ان کے درمیان، اور اربان چار حصیاں وچ سمجھا گی جی۔ وہ پڑھیا جی وہ بلا ہوئے ایشا بس اوتھے لوگ نا حشیت ہے بھی وہ آخر بھی امام محمد صاحب کے نزدیک اصلا حسن ہوگا، اصلا حسن تو وہ سوال جی چچا جی ترے رشتے تھے ایک رشتہ تو پھر تو اربان بننا ہے جی، تو انہوں نے جواب دیتا ہے کہ کم از کم دسیا چوکھے جنہیں مرضی ہو جان جی، اتنا رشتے اور بات جان جی، اتنا ایک رشتہ بتاؤ گے اور رشتے نکل آؤ گے، نویں نکل آؤ گے جی۔ ایشا بس امام سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے شمس الائمہ نے کہ نئی روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فی صورت تعدد قرابت احدى الجدتین جی کہ بھی ان سے روایت کوئی نہیں ہے، اور ذکر کیا گیا ہے فرائض الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق شاشی من صحابہ شافی جو ہیں انہاں اپنی کتاب جو ساڈا حوالہ ہے جی دیتا ہے اتھے گل لبھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام شافی رحمہ اللہ کا قول ابی یوسف ہے، بھی انہاں دی کتاب جو گل لبھی کہ بھی ساڈے امام صاحب دا قول بھی ادو اد کرنا ہے، کی کرنا ہے ادو اد کرنا ہے، وہ سمجھ گئے ہو۔ اے شابہ سے اے آگے من کرنا پھر کوئی تھوڑا نہ کہانی پاواں جی۔ چلو جی تقسیم کیا جائے گا سدس اول فتویٰ علیہ حکمہ و قضاء فی المزمرات ان کے درمیان عند ابی یوسف رحمہ اللہ نصف باعتبار بدنوں کے، اور بدن تے دو ہی نے نا کہ بدن چوکھے نے رشتے چوکھے نے نا، بدن تے کی کہ دادیاں میں تین ہو گئی ہیں۔ اچھا جی اور عند محمد رحمہ اللہ اسلاسن با اعتبار جہاد کے، اور جڑی متن جزی بنائی اس دے اعتبار نال چار رشتے نکل آن ترے نکل آن پھر اگلا کم چلا جائے گا۔ شابہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کے درمیان عند ابی یوسف رحمہ اللہ انصافاً بے اعتبار الابدان اور عند محمد رحمہ اللہ اسلاساً بے اعتبار الجہاد۔ تقسیم کیا جائے گا سدس ان دونوں کے درمیان عند ابی یوسف رحمہ اللہ نصف باعتبار ابدان کے، اور عند محمد رحمہ اللہ اسلاس باعتبار جہاد کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معرفت الفروض و مستحقیہا۔ فروض مقدرہ کتاب اللہ تعالیٰ میں 6 ہیں، نصف ہے، ربع ہے، سمن ہے، ثلثان، ثلث، سدس، تضعیف پر تنصیف پر۔ ان حصوں والے جو ہیں وہ 12 نفر ہیں، 4 مرد ہیں، میت کا باپ، میت کا جد صحیح اور وہ ابو الاب ہے بین اللہ، اور میت کا خیفی بھائی اور میت کا زوج، چپ یار، اور 8 عورتیں ہیں، وہ ہے میت کی زوجہ، میت کی بیٹی، میت کی پوتی پڑپوتی، اور میت کی عینی بہن، میت کی الی بہن، میت کی خیفی بہن، اور میت کی ماں، اور میت کی جدہ سیاح۔ جدہ سیاح وہ ہوتی ہے کہ نہ داخل ہو اس کی نسبت میں میت کی طرف کون جد فاسد۔ اب اس کے لیے 3 احوال ہیں۔ فرض مطلق وہ 28 ہے، یہ کب ہے؟ جب میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا ہو۔ اب باپ کو صرف 28 ہے، اور باپ کے لیے دوسرا حال ہے کہ فرض بھی اور تعصیب اکٹھے، وہ یہ ہے کہ میت کی ایک بیٹی ہو یا بیٹے یا پوتی ہو یا پڑپوتی ہو، تو اب باپ کو 6واں حصہ بھی ملے گا، جو بچے گا بطور اسبہ بھی لے گا۔ اور باپ کا تیسرا حال ہے تعصیب محض، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی کوئی نہ ہو، تو اب باپ کو جو ہے نا جو کچھ بھی بچے گا ذوی الفروض لے کر باپ لے گا۔
جد صحیح مثل اب کے ہے، مگر 4 مسئلوں میں ذکر کریں گے ہم ان کو انشاءاللہ اپنی جگہوں میں۔ اچھا جی، اور جد جو ہے جد ساکت ہو جاتا ہے جد اب کے ساتھ۔ میت کا باپ ہو تو جد کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اب اصل ہے جد کی قرابت میں میت کی طرف۔ جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ نہ داخل ہو اس کی نسبت الال میت میں یعنی وچ عورت نہ آوے۔ میت کی اولاد دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ میت کے خیفی بہن بھائی ان کے 3 احوال ہیں۔ اگر میت کا خیفی بہن بھائی ہو بہن ہو ایک ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی ہوں پڑھیا سا جی ہوں میں 6 حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ تو مذکر مؤنث ان کے قسمت میں کیا ہے؟ قسمت میں اور استحقاق میں برابر ہیں، یہاں فرق نہیں ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو خیفی بہن بھائی ہیں یہ ساکت ہو جاتے ہیں میت کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی کے ساتھ بھی، اور میت کے اب کے ساتھ بھی، اور میت کے جد کے ساتھ بالاتفاق یہ خیفی بہن بھائی کیا ہو جاتے ہیں؟ زوج کی 2 حالتیں ہیں، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی، سنیں تو اب کیا ملے گا؟ ان دا عدم الولد و والا دل ولد۔ فرض کرو بے عورت دی نواسی ہے، ہون باپ نو نصف ہی ملنا، زوج نو نصف ملے گا۔ یہ ذرا دھیان رکھے تو پکوایا سی بھی اگر بیوی فوت ہوئی تو اندی کی ہے؟ اندے 2 دوترے نے، انہاں دی وجہ تو زوج دا حصہ اچھا جی، اور زوج کو ربع ملے گا جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ہوں، کس کے؟ میت عورت کے۔ فصل فی النصاب پیچھے رہ گئی ہیں کنیاں عورتاں؟ 7۔ زوجات چونکہ بیویاں 4 ہو سکدیاں نے تاں واسطے زوج ایک ہی ہوندا ہے۔ زوجات ان کی 2 حالتیں ہیں کہ ان کو کل مال کا ربع ملے گا، 1 ہو یا 4 ہوں۔ جب میت کا ولد الولد نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نہ ہو تو کل مال کا، اور اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی وین صافالہ ہوں تو زوجات کو کل مال کا اسی میں وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ میت کی سلبی بیٹیوں کے 3 احوال ہیں۔ ایک سلبی بیٹی ہو تو نصف ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 16 سان ہے۔ ایک حال ہو گیا، تو دوسرا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سمجھا گیا، 2 حال ہو گئے۔ تیسرا حال کہ 1 یا 2 سے زیادہ ان کے ساتھ اگر ان کا بھائی بھی ہے، میت کا بیٹا بھی ہے، تو اب یہ اسبا ہو گئی ہیں، اب یہ بھائی سے مل کر اسبا بن گئی۔ اب للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، اور وہ ان کو کیا کر دے گا؟ 3 حال آ گیا کن کے؟ بیٹیوں کے۔ کلی بھائی کوئی نہیں، کلی بیٹی ہے تو ادھا ہے، بھائی کو نہیں، 2 بیٹیاں نے تو 16 سان نے، بھائی ہے تو پھر للذکر ہے۔ پوتی پوتیاں بنات الابن مثل بنات صلب کے ہیں، سنا جی تو ان کے لیے کل 6 احوال ہیں۔ پوتی 1 ہے تو نصف ہے، پوتیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان ہیں، لیکن جب کہ میت کی سلبی بیٹیاں نہ ہوں، میت کی نہ ہوں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ ایک ہوئے تھے نصف ہے جب امداد میں بناتی صلب، اور پوتیوں کے لیے 6واں حصہ ہے 1 سلبی بیٹی کے ساتھ۔ سلبی بیٹی ہے تھلے پوتی ہے یا پوتیاں تو ان کو یہ تک میلا تن لثلثین کے لیے، اور نئی وارث بنتی پوتیاں سلبیتین کے لیے۔ سلبیتین ہوں ہاں،
اب باقی جو ہے نا رد ہوگا ان پر، باقی ان پر رد ہوگا. ہاں پوتیوں کے ساتھ ان کا بھائی ہو، اللہ یکونا بحضائن، یا ان سے نیچے لڑکا ہو، تو اب یہ ان کو اسبا بنا دے گا، تو یہ بطور اسبا لیں گی. یہ بطور فیوسبہن. اور پھر باقی جو ہوگا اب ان کے درمیان للذکر، اور یہ جو ہوتی ہے نا کون، یہ یسقطن بالابن، اگر میت کا بیٹا ہو، میت کا، تو پھر پوتے پوتیاں سارے محروم ہوتے ہیں جی. اگر چھوڑی میت نے 3 بیٹیاں، بعض ان کی اسفل بعض سے، اور 3 بیٹے الاخر ہی، تو وہ ان کو پڑھی ساری شکل جی وہ اسبا بنا دے گا. ایک ہی کوئی جزی آنی کوئی نہیں، لیکن پڑھی جی جڑا ضروری گل پکانی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سنیں ہی اور سارا اگے او پلا بھی الاخر ہی. اگے ویکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخوات لاب و ام، کون؟ ان کے 5 احوال ہیں. میت کی عینی بہنوں کے، میت کی ایک عینی بہن ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو، اور اگر ان کے ساتھ ایک کے ساتھ یا 2-3 کے ساتھ ان کا بھائی مل جائے، میت کا عینی بھائی بھی ہو، تو ایک کتنے حال آ گئے؟ 3. سنیں اسبا لاستواء فی القرابۃ الی المیت. بسم اللہ. اور چوتھا حال ان کا، یہ عینی بہنوں کے لیے باقی ہے بنات یا بنات الابن کے ساتھ. میت کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنا حصہ لیں گی، تو جو باقی بچے گا نا، یہ ہیں ان کے ساتھ مل کر اسباب بن جائیں گے. سنیں لقول علیہ الصلاۃ والسلام کے بناؤ اخوات کو بنات کے ساتھ کیا؟ بسم اللہ. اور اخوات لاب جی پیچھے آ گیا حال ان کے، ایک رہندہ ہے نا کہ ساکت کس کے ساتھ ہوں گی، 4 آ گئے. اخوات لاب الی بہنیں، یہ مثل اخوات عینیوں کے ہیں، ان کے 7 احوال ہیں. اگر الی ایک ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو، لیکن کب؟ عینی بہنیں نہ ہوں تو. اور ان کے لیے سدس ہے جب عینی ایک ہو، تو الی 1 ہو یا الی 50 ہوں، تو ان کو 6واں حصہ ملے گا تکملتاً. اور نئی وارث بنتی یہ مال، مگر یہ کہ ان کے ساتھ ایک الی بھائی بھی ہو، وہی مسئلہ پچھلا، تو یہ ان کو کیا کر دے گا؟ اب جو عینیوں سے بچے گا نصف، نہ نصف ہوگا تو پھر تکملہ ہوگا نا. 2 ہیں عینی، 2 بہنیں ہیں تو ثلث بچا ہے، ان کے ساتھ بھائی ہے، تو اب للذکر مثل. 6واں یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہیں اسبا مال بنات اور لماز کرنا، کہ وہ بھی ہیں اور ساتھ یہ الی بھی ہیں. جس طرح عینی اسبا بنتی ہیں تو یہ بھی. بسم اللہ. اور بنو العیان یعنی اور بنو الالات، یہ نہ دا 7واں تو نہ دو، یہ کل ساکت ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا ہو تو نہ میت کے عینی بہن بھائی، اور ان کو نہ بہنوں کو نہ بھائیوں کو، جب میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا. سنیں جی. اور میت کا باپ ہو تو تب بھی میت کے محروم ہوتے ہیں جی. تو پیچھے آ گئے نے جنہاں خیفی کس طرح محروم ہوتے ہیں، وہ بیٹیاں نال بھی ہوندے نے. یہ صرف بیٹیاں نال، وہ بیٹیاں نال بھی، باپ دے دادے نال بال اتفاق، اور جد کے ساتھ
یہ جو الی عینی ہے یہ جد ہو تو یہ عند ابی حنیفہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکت ہو جاتے ہیں. بسم اللہ. اور ساکت ہوتے ہیں بنو العلات بھی عینی بھائی کے ساتھ. اگر میت کا عینی بھائی ہو تو پھر جو الی بہن بھائی ہیں نا سارے یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایشا بس. اور وبالأخت لأب و اذا صارت اسبا، جب یہ عینی بہن اسبا بن گئی ہے کن کے ساتھ؟ اور بیٹیوں کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ مل کر. خیر وہ تو بھائی تو آ گیا نا جی. تو یہ جو بہن میت کی بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسبا بنی ہے تب بھی اب الی بہن بھائی سارے محروم ہیں. ماں کے 3 احوال ہیں. ماں کے میت کی بیٹی بیٹا، پوتی پوتا، پڑپوتی پڑپوتا ہو تو ماں کو یہ وہی ہے جو باپ کا ہے. آگے سمجھے. بسم اللہ. اور مال اسنین او منل، میت کے بہن بھائی 2 ہوں، میت کے یا زیادہ جس جہت سے بھی ہوں. تو اب کیا ہے؟ ماں کے لیے باپ کا نہیں چھٹا حصہ، ان کے ہوتے ہوئے باپ اسبا بن جائے گا. ماں کا کیا ہے کہ میت کے کیا ہوں؟ 2 ہوں تو. اور کل کا ثلث ملے گا جب یہ مذکور نہ ہوں گے تو کل کا ثلث. اور ماں باقیہ کا ثلث ملے گا احد الزوجین میں سے ایک کے حصہ لینے کے بعد. تو ماں دا پہلا حصہ کی ہے، دوسرا اور تیسرا. تو یہ 2 مسئلے نے جڑے پڑھے جی سنیں جی. اچھا جی. اور اگر باپ کی جگہ کون ہو تو اب ماں کے لیے کل مال کا اور زوجین دے ہندیاں مگر اندہ بھی یوسف، کیونکہ ان کے لیے کیا سلسل باقی ہے. جدہ کے لیے پامے او ہووے دادی تے پامے ہووے نانی، ایک ہوں یا جب کہ ہوں ثابتات یعنی متحازیات فی الدرجہ، متحازیات. اور یہ ساکت ہو جاتی ہیں کل. میت کی ماں ہو تو دادی ہر قسم کی، اور میت کا باپ ہو تو دادیاں محروم ہیں، نانیاں محروم نہیں ہیں. اور اسی طرح جد کے ساتھ بھی وہ جو دادیاں اوپر والی ہیں محروم ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو برابر والی اس کی زوجہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. بین الت سنیں لینا لیست من قبل. قربہ جس جہت سے بھی ہو وہ واجب ہوتی ہے کس کے لیے؟ بودا کے لیے. خواہ وہ قربہ وارث بنے یا جدہ 1 قرابت والی ہو اور جدہ 2 قرابتوں والی ہو، جدہ 1 قرابت والی ہو، جدہ 3 قرابتوں والی ہو. اس میں ان کو ملنا تو سدس ہی ہے، لیکن سدس جو آپس میں تقسیم کرنا ہے. اندہ بھی یوسف بدنوں کا لحاظ ہے، اندہ محمد